یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غوث اعظم بمنے بے سر سما مددی قبلہ دی مددی کعبہ امام مددی آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تین ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے شہزادے ہیں۔ جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا، یعنی شبر، اس کا معنی حسن۔ امام حسین جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے رکھا نام شبیر۔ شبیر کا معنی ہے حسین۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل، بے شمار آپ کے مناقب ہیں۔ جب آپ چھوٹے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پشت مبارکہ پر بیٹھ جاتے ہیں، تو سرکار اس وقت تک نہیں ہٹاتے یا سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک کہ امام حسن خود نہیں ہٹ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہے۔ یہی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سب سے اہم اور بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل انہی سے چل رہی ہے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہی دونوں وہ مبارک شہزادے ہیں کہ سلسلہ نسب نبی انہی سے چلا ہے۔ اچھا، یہ بھی کائنات کا، دنیا کا ایک اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے، ورنہ نسب تو باپ سے چلتا ہے، نسب بیٹے سے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، تین بیٹے تھے سرکار کے، سب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کا بھی جب انتقال ہوا تو عاص ابن وائل یہ وہاں سے گزرا، اسے پتہ چلا تو اس نے اپنی قوم سے جا کے کہا تھا کہ میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو ابتر ہے،
معاذ اللہ. سرکار کو ابتر کہا. ابتر کا مطلب ہوتا ہے منقطع النسل، جس کی نسل ختم ہو جائے. تو اس نے یہ کہا کہ میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جن کی نسل ختم ہو گئی. اب کوئی لڑکے بچے نہیں، لڑکے نہیں بچے تو ان کی نسل کیسے چلی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی. جب خبر ہوئی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، غم ہوا کہ میرے بارے میں یہ مشرکین ایسا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت رب تبارک و تعالی نے سورہ کوثر نازل کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، ساری کثرت والی چیزیں آپ کو دے دی. اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نبی کی شان کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. نبی کا مقام کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. علو کہتے ہیں بلندی کو. نبی کی شان کتنی بلند ہے یہ فرش والے، یہ زمین پہ رینگنے والے کیا جانے. ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. نبی کی شان اور عظمت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اعلیٰ حضرت فرماتے تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نکی ہے خدا کی قسم. اے نبی یہ آپ کو ابتر کہہ رہا، یہ خود ابتر ہو گیا. اچھا نسل دو طرح سے منقطع ہوتی ہے. ایک تو اولاد مر جائے، یا اولاد باپ کافر ہے اولاد ایمان لیا ہے. تو کچھ ہی دنوں کے بعد عاص ابن وائل کے بیٹے حضرت عمر نے ایمان لا لیا، حضرت عمر ابن عاص. تو اللہ نے کہا کہ ہوا الابتر، وہی ابتر ہے. اس کا بیٹا ایمان لا کر اب اس کا نہ رہا، کیونکہ وہ کافر ہے اور یہ مومن ہے. اور پھر اللہ نے انعام دیا کہ اے نبی تیرے رب نے فطرت تو یہی بنایا کہ نسل چلے گی بیٹے سے. تیرے رب نے قانون یہی بنایا کہ خاندان چلے گا لڑکے سے. لیکن تیرا رب تیرے لیے فطرت کے سارے تقاضے بدل سکتا ہے. وہ اور ہیں جن کے نسب اور نسل لڑکوں سے چلتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، لیکن تیرا نسب تیری بیٹی فاطمہ سے چلے گا. یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ حضرت فاطمہ تو زہرا تمام ماؤں میں لاجواب ماں ہے، اور حسنین کریمین بیٹوں میں لاجواب بیٹے ہیں. ارے فطرت کے سارے قانون ایک طرف، حضرت فاطمہ سے اولاد چل رہی ہے. اچھا اولاد ہونے کے لیے جن فطری تقاضوں کی ضرورت ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں. ایک عورت اسی وقت بچے دینے کی قدرت رکھتی ہے، اسی وقت بچے دینے پر قادر ہے، حمل کا بوجھ اٹھانے پر اسی وقت قادر ہے جبکہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہوں. مثلا ہر ماہ جو خون آتا ہے وہ پابندی سے آنا چاہیے. جس عورت کو ہمیشہ خون نہیں آتا یا نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، وہ بچے دینے پر قادر نہیں، وہ اولاد نہیں پیدا کر سکتی. کیونکہ رحم سے خون جاری ہوتا ہے. خون نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم کا منہ بند، اور جب رحم کا منہ بند ہے تو وہ نطفہ قبول نہیں کر سکتا، اور جب تک نطفہ رحم میں نہیں جائے گا اس وقت تک اولاد نہیں ہوگی. حضرت فاطمہ الزہرا پوری دنیا میں وہ واحد عورت ہے کہ جن کی نہ کبھی کوئی نماز چھوٹی ہے نہ کوئی روزہ چھوٹا ہے. انہیں وہ خون آیا ہی نہیں جو عام عورتوں کو آتا ہے. اب سوال یہ ہے جب خون نہیں آیا
تو بچے کیسے ہو گئے؟ ارے خون نہیں آئے تو بچے نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے آپ؟ تو معاملہ فطرت کے خلاف ہوا۔ ارے کسی بھی آپ گائنک کے پاس چلے جائے، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے، اگر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ 3 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے بچہ نہیں ہو رہا، وہ سارے ٹیسٹ کرائے گا، رپورٹ کرائے گا، اور یہی پوچھے گا کہ برابر ہر مہینے خون آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو پہلے اس کا علاج کرے گا۔ رحم میں خرابی ہے، بچے دانے میں خرابی ہے، اس لیے اسے بچہ نہیں ٹھہر رہا، کیونکہ اگر بچے دانی تندرست ہوتی تو خون برابر آتا۔ جسے خون نہ آئے وہ بچے دینے پہ قادر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو تو کبھی خون آیا ہی نہیں، لیکن شہزادے اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل کر دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، فطرت کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، اور حسنین کریمین دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کا نسب حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جاری ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری امتیازی خصوصیات ہیں، جیسے حضرت مولا علی کا ذہانت میں جواب نہیں تھا، امام حسن کا بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی تڑپ رہا ہے، زخمی ہے، گلے پہ چھری چل رہی، اچانک چیخا، سپاہی اس کے قریب پہنچے تو قریب میں ہی ایک دوسرا آدمی چھری لے کے کھڑا ہوا نظر آیا، اسے پکڑ لیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ بھائی ہے نا، ایک آدمی کا قتل ہوا اور ایک آدمی چھری لے کے کھڑا ہے۔ اچھا، جو چھری لے کے کھڑا ہے وہ قریب میں ہی کہیں بکری ذبح کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اسے چیخنے کی آواز آئی تو اتنے میں دیکھنے کے لیے گیا، اور دیکھا تو ایک لاش لت پت خون میں پڑی۔ اتنے میں سپاہی بھی آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اب بچنا اس کا مشکل ہے کہ نہیں؟ ادھر لاش تڑپ رہی ہے، ادھر اس کے ہاتھ میں چھری، پکڑ لیا اسے۔ اب وہ بولے کہ بھائی میں اپنی صفائی دوں تو دوں کیسے؟ اور لے کے کہا گئے حضرت علی کی عدالت میں۔ اچھا، جو قاتل تھا جس نے قتل کیا تھا، اس نے چھپ کے دیکھ رہا تھا، قتل کر کے اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے تو چھپ گیا، اتنے میں آدمی چھری لے کے پہنچ گیا، اتنے میں سپاہی بھی آ گئے۔ تو قاتل چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کہاں لے کے جاتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے گیا حضرت علی کی عدالت۔ کہا حضور، سپاہیوں نے کہا ہم نے ایک لاش برآمد کی ہے، وہ لاش کا خون ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، اور اس کی چھری سے خون ٹپک ہی رہا تھا، اور یہ قریب کھڑا تھا، رنگے ہاتھ ہم نے اسے پکڑا ہے۔ حضرت علی نے جب دیکھا اس آدمی سے کہا کہ کیوں؟ اس سے گردن چھکا دی، کیا صفائی دی؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے، قصاصاً، یا جو بھی سزا آپ نے دی۔ اتنے میں جو قاتل تھا وہ آ گیا، اور قاتل آ کے کہتا حضور نہیں، قاتل یہ نہیں ہے، قاتل میں، قتل اس نے نہیں کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ مولا علی کہتے کہ چھری تو اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی چھری سے خون بھی ٹپک رہا ہے۔ کہتا حضرت یہ کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، لیکن قتل میں نہیں کیا، کسی کے آنے کی آواز سنی تو میں ہٹ گیا۔ تو حضرت مولا علی اس سے کہتے کہ کیوں تیرے ہاتھ میں چھری اور خون کیسا؟ وہ کہتا حضرت میں قریب میں بکری ذبح کر رہا تھا، بکری ذبح کیا ہی کہ اچانک میں مجھے آواز آ گئی کہ کوئی چیخ رہا ہے۔ گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی تڑپ رہا تھا، اتنے میں سپاہیوں نے پکڑ لیا، اب پکڑا ایسی پوزیشن میں کہ کوئی صفائی بھی نہیں دے سکتا، اس لیے خاموش تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ تو کیوں چلا آیا؟ جب قتل کر دیا تھا تو چلے جانا تھا۔ کہا حضور میرے دل میں غیرت آئی، ڈر آیا کہ خامخواہ ایک بے قصور آدمی میری وجہ سے مارا جائے، تو گویا ایک کو تو میں نے قتل کیا، میں مجرم، دوسرا خامخواہ میری وجہ سے قتل کیا جائے، اس کا بھی جرم میرے اوپر۔
تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اب قاتل بھی وہاں پہنچ گیا، قتل کا الزام اپنے اوپر لیا، بلکہ قاتل وہی تھا۔ تو حضرت مولا علی نے حضرت امام حسن کی طرف دیکھا، امام حسن دائیں طرف بیٹھے ہوئے، کہا کہ اے شہزادے بتاؤ کیا فیصلہ کیا جائے۔ ارے فیصلہ ایسا نہیں کہ حضرت علی کے لیے مشکل ہو، لیکن دیکھنا چاہتے کہ شہزادوں کی شان کیا ہے، دنیا بھی دیکھیں، آخر شہزادے بھی مولا علی کے۔ کہ حسن بتاؤ کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو امام حسن کہتے ہیں کہ اے میرے والد، دونوں کو چھوڑ دیجیے، دونوں کو چھوڑ دیجیے۔ حضرت علی کہتے ہیں دونوں کو کیوں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ بے قصور ہے، لیکن اس نے تو قتل کیا، اسے کیوں؟ تو امام حسن کہتے ہیں کہ حضرت اس نے ایک آدمی کو اگرچہ قتل کیا ہے لیکن ایک کی جان بھی تو بچائی ہے، لہذا دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی خوش ہو گئے امام حسن کے فیصلے، یہ فراست تھی امام حسن کی، دونوں کو چھوڑ دیا گیا۔ سیدنا امام حسن وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن ایک دو گروہ میں صلح کرائے گا، اور وہ صلح کیا تھی جانتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپ کر بری ہو جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کے بعد 6 مہینہ حضرت امام حسن منصب خلافت پر فائز رہے۔ ابھی جب دمشق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے تو 3 شرائط پر، یہ واقعہ اچھے سے یاد کرنا، میں بھی تبصرہ کروں گا اس پر، ذہن نشین کر لینا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم میں خون خرابہ نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، کیونکہ بڑے خراب حالات قوم دیکھ چکی تھی۔ جنگ صفین نظر کے سامنے تھی، جنگ جمل نظر کے سامنے تھی۔ کہا کہ اب مزید قوم کا خون نہ بہے، تو قوم کی گردنوں کو بچانے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت 3 شرائط پر حضرت امیر معاویہ کو سنی۔ وہ 3 شرطیں کیا تھی؟ کہ بر وقت خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ پہلی شرط۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد خلیفہ پھر حضرت امام حسن بنے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حجاز والوں سے، مکے والوں سے، عراق والوں سے حضرت مولا علی کے زمانے کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کوئی جانچ پڑتال پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ امام حسن کے اوپر جتنا قرض ہے وہ سارا قرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کریں۔ 3 شرطوں کے ساتھ آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے، آپ کے ساتھی تھے، انہیں بہت خراب لگا، بلکہ لوگ اتنا زیادہ آپ کو برا کہنے لگے، کچھ لوگ تو آپ کو منہ پہ آر المسلمین کہنے لگے، یہ مسلمانوں کی آر ہے۔ آر کہتے ہیں نا، آر دلانا، کسی بات پر کسی کو شرمندہ کرنا، رسوا کرنا۔ آر المومنین ہے، انہوں نے مسلمانوں کو رسوا کر دیا۔ تو حضرت امام حسن جواب میں کہتے الآر خیر من النار، آر نار سے بہتر ہے، جہنم سے بہتر ہے، کیونکہ میں نے قوم کی بھلائی کے لیے خلافت چھوڑ دی، مجھے تخت و تاج کی ہوس نہیں ہے، سیم و زر کا لالچ نہیں ہے، مجھے مسلمانوں کا بادشاہ بننے کی کوئی تمنا نہیں۔ دے دیا حضرت معاویہ اور چلے آئے آپ مدینہ شریف۔ کسی نے آپ سے کہا تھا کہ امیر معاویہ، آپ نے، اے امام حسن، آپ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ، بنو امیہ کو خلافت دے دی۔ تو امام حسن نے کہا تھا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
उस वक्त तो कोई नहीं समझे, लेकिन जब बनु अब्बास का दौर आया और बनु उमैया की खिलाफत का दौर खत्म हुआ, जब सफ्फाह ने अपनी खिलाफत की बागडोर डाली, अपनी हुकूमत जमाई, तो उस वक्त लोगों को ये बात समझ में आई कि इमाम हसन ने ये क्यों कहा था, शबे कद्र 1000 महीने से बेहतर क्यों कहा था? इसलिए क्योंकि बनु उमैया 1000 महीनों से ज्यादा खिलाफत नहीं कर पाए, 1000 महीने से ज्यादा हुकूमत नहीं कर पाए। उस तरफ आपका इशारा था और ये आपका गैब था, वो आपने एक इजमाली तौर पर बता दिया कि बनु उमैया सिर्फ 80 साल खिलाफत संभाल सकते हैं, फिर बनु अब्बास की तरफ चली जाएगी। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुलह के जरिए हजरत अमीर मुआविया ने इमाम हसन से खिलाफत छीनी नहीं है, बल्कि सुलह हुई, मुआहिदा हुआ, वादे हुए, शराइत रखे गए, फिर खिलाफत दी। ये बात ध्यान में रखना, अभी तबसरा होगा इस पर। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुबारक है ना, सरकार के सहाबी भी है, जैसे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत में से भी है, सहाबी भी है ना, भाई भी है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र सरकार की विसाल के वक्त तकरीबन 6-7 साल रही होगी, लेकिन कई हदीसें आपने बयान की। ये आपकी ज़िहानत की मेराज है, ये आपकी ज़िहानत का कमाल है। 50 से 55 हज पैदल चल के आपने किए। और जब पैदल चल रहे थे तो पैर में बरम आ गए, पैर फूल गया, सूज गया, है ना। लोग हज तो करते लेकिन रूह हज से नावाकिफ है। हज तो करते लेकिन हज की चाशनी क्या है वो नहीं जानते। हज की चाशनी तो यह है कि जब आदमी वहां पहुंचता है तो खुद ही खो देता है, बेखुदी में डूब जाता है। अब बस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं रहती। मिना में गया तो बेखुदी छाई है। अरे किस कदर बेखुदी का नाम हज है। सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, बगैर सिले तो कपड़े पहनना है, कभी रमल करना है, कभी चादर को कांधे से हटा के सत्र करना है, कभी कांधे पे डालना है। दीवानावार न खुशबू लगा सकता, न तेल लगा सकता है। बेखुदी का नाम ही तो हज है। हा? लेकिन अल्लाह हज की सही तौफीक और सादत मुसलमानों को अता करे। हर तवाफ पे सेल्फी, ये हज की रूहानियत है। हर तवाफ के बाद सेल्फी, एक चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, इधर कंकर फेंक रहा, उधर सेल्फी। मकाम इब्राहिम पे खड़ा तो सेल्फी। ये हज है। अरे हज की चाशनी क्या है, सफर हज क्या है? इमाम हसन से पूछो, पैदल चल के 50 हज किए। हज किसे कहते? राबिया बसरिया से पूछो। दिल में सच्ची तलब होनी चाहिए। जब आप हज के लिए चली हैं, रास्ते में आपकी सवारी का, घोड़े का पैर टूट गया या घोड़ा हलाक हो गया, अहले काफिला कहते राबिया बूढ़ी औरत थी, बहुत बड़ी आरिफा थी, आबिदा जाहिदा थी, कहे राबिया आओ हमारी सवारी पे बैठ जाओ। तो हजरत राबिया ने कहा तुम्हारे भरोसे थोड़ी घर से निकली थी, यह है तवक्कल। निकल गया काफिला, जंगल में अकेली रह के राबिया कहती मौला क्या रुसवा करने के लिए घर से निकाला था? सब चले गए, मैं रह गई। क्या तेरे घर की जियारत राबिया को न मिलेगी इस साल? इतना कहना था कि काबा उठकर खुद राबिया के सामने आ गया। इस पर भी तकब्बुर और गुरूर नहीं। लोग तो यहां से वहां जाकर काबा देखे तो आके गुरूर करती कि हम हाजी है। अगर कोई हाजी साहब ना कहे तो नाराज हो जाते हैं। नाराज होते कि नहीं? अच्छा नाम भी पूछो तो क्या नाम है? का हाजी फला साहब। हाजी एक इबादत किया, चलो अलहाज है ना, हज किया इसलिए अलहाज।
ہاں جی، لیکن نام کے ساتھ لازم کر لینا، نام کوئی کہے تو ناراض ہو جانا، ہاں؟ کوئی حاجی نہ کہے تو ناراض ہو جانا۔ میں نے ایک شادی کے کارڈ کو پڑھتا، حجاج فیملی، ہم نے کہا بھائی شیخ فیملی تو دیکھا ہے، خان فیملی تو دیکھا ہے، حجاج فیملی، حاج۔ ایسے ایک صاحب نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا حاجی عبد الرحیم۔ کیا نام بتایا؟ تو حاجی عبد الرحیم صاحب نے سائل سے، سوال کرنے والے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا نمازی عبد الکریم۔ کہا نمازی عبد الکریم، ارے کہاں کے ہو؟ ہندوستان کی ہو نا؟ کہا الحمدللہ یہی کہو۔ کہا پھر یہ نمازی عبد الکریم کا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ نے حج کتنے کیے؟ کہا ایک۔ کہا جب ایک حج کر کے آپ حاجی عبد الرحیم ہو گئے تو میں تو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تو نمازی عبد الکریم کیوں نہیں ہوا؟ عبادت کی روحانیت کو پہچانو مسلمانوں، عبادت کی چاشنی کیا ہے؟ بزرگوں سے دیکھو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ با کرامت کرامتوں کا جواب نہیں، اور کئی نکاح بھی آپ نے فرمائے، اور مقصد یہ تھا کہ خاندان مصطفیٰ سے لوگوں کو مشرف کر دیا، بلکہ لوگوں کی یہ خواہش تھی، یہ عیب نہیں تھا۔ آپ نے بہت نکاح کیے، ہر ایک تو رات کے بعد آپ طلاق دے دیتے، ایک رات کے بعد طلاق دیا، دوسرا نکاح کیا، پھر طلاق دیا، پھر نکاح، اور لوگ خوشی سے اپنی بیٹی حضرت امام حسن کے نکاح میں دیتے تھے، خوشی سے۔ اگر یہ عیب ہوتا، برا ہوتا، تو کیا باپ اپنی بیٹی کو ایک رات کے لیے امام حسن کے نکاح میں دیتا؟ کیوں دیا امام حسن کی نکاح میں؟ اور آپ نے کیوں قبول کیا؟ اس لیے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کلو سببی و نسبی ینقطع یوم القیامتی الا سببی و نسبی، کہ کل قیامت کے دن سارے سبب اور نسب ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، قیامت کے دن سارے خاندان ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ آقا نے فرمایا میرا نسب باقی رہے گا، میرا خاندان باقی رہے گا، میرا سبب باقی رہے گا۔ تو امام حسن نے اتنے نکاح اس لیے کیے تاکہ ان کے شکم میں امام حسن سے نبی کی نسل شروع ہو جائے، نبی کا وہ مصطفی و پیغام جو قیامت کے دن آپ کے نسب کے لیے ہے، اس کی برکتیں انہیں مل جائیں۔ حضرت امام حسن پھر مدینہ شریف آ گئے، کوفہ میں نہیں رہے، اور وہیں پہ زندگی گزاری۔ آپ کی شہادت کے تعلق سے آیا ہے کہ آپ کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کو شہد میں زہر ملا کے دیا گیا، جس سے رات بھر پیٹ میں تکلیف رہی، اور پھر صبح اٹھے۔ اچھا اگر کوئی کسی کو زہر دے دے تو کہاں جائے گا؟ بولیے، ہاسپٹل جائے گا نا، ڈاکٹر صاحب ایڈمٹ کر لو، پتہ نہیں کب نکل جاؤں۔ کوئی زہر کھا لے، لیکن قربان جاؤ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کھلایا گیا، رات بھر پیٹ میں تکلیف رہی، طبیب کے پاس نہیں گئے، حکیم کے پاس نہیں گئے، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، بلکہ صبح اٹھے اور طبیب دو جہاں امام الانبیاء فخر انبیاء مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پہ آ گئے، اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کو زہر کھلا دیا گیا، شفا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نبی جب باحیات تھے تب بھی صحابہ برکتوں کے لیے، وسیلے کے لیے نبی کی بارگاہ میں آ رکھے ہیں، اور جب سرکار اپنی قبر مبارکہ میں آرام کر رکھے ہیں تب بھی آپ کی بارگاہ میں برکت کے لیے جایا جا رہا ہے، اور کوئی اور نہیں، ہمارے آقا، ہمارے سروں کے تاج امام حسن جا رکھے ہیں۔ پھر آپ کو کھجور میں زہر ملا کے دیا گیا، ایسا 6 مرتبہ زہر دیا گیا، 6ویں مرتبہ آپ کی سراہی کے اندر ہیرے کی کنی پیس کر ڈالتے ہیں،
جب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کی آتے اتڑیاں کٹ گئی, بڑی تکلیف بے چینی رہی, رات بھر آپ کو قے ہوتی رہی, اتڑیاں کٹ کٹ کے قے کے ذریعے باہر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں امام حسن کا سر ہے. امام حسن پوچھ رہے کہ بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسن کہتے کہ کیا کرو گی؟ کہا کہ ہم اسے قصاص لیں گے, بدلہ لیں گے. امام حسن کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ اسی نے اگر زہر دیا ہے تو پھر اللہ کافی ہے, تم قصاص مت لو. اور اگر مان لو جس کے بارے میں گمان ہے اس نے زہر نہیں دیا ہے تو ناحق ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن آپ نے زہر دینے والے کا نام, اب اگر کوئی لائے فلاں نے دیا تھا فلاں نے دیا تھا تو ساری روایتیں معتبر, سمجھ گئے؟ ارے امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کس نے زہر دیا تو بیٹا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ فلاں نے دیا؟ سمجھ رہے بات؟ اور یہ سب اڑائی ہوئی ہے روایتیں, بہت زیادہ ملاوٹ اور مکسنگ کی گئی ہے ہماری تاریخ میں. ہماری محبتوں کا, عقیدتوں کا بہت خطرناک استعمال کیا گیا. لیکن الحمدللہ ہم بھی عقیدت اور محبت کے پکے ہیں. کل بھی کہا تھا نا کہ کسی کی محبت کو کم نہیں کرتی. آج لوگ اہل بیت اطہار کی محبت کا نام لے کر ہمارے دلوں سے صحابہ کرام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کم کرنا چاہتے ہیں. لیکن غور سے سن لو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں, صحابی ہیں. اور سرکار نے ہر صحابی کے تعلق سے کہا کہ میرے صحابیوں کو برا مت کہو, کیونکہ میرے صحابیوں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو تب بھی میرے صحابی کے 1 کلو کے برابر نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, نبی کے صحابی تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور مقام صحابیت کیا ہے جی؟ آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ملامت کر رہے ہیں, فاسق و فاجر کہہ رہے ہیں, مجرم کہہ رہے ہیں, ملزم کہہ رہے ہیں, نہ جانے کتنے الزام لگا رہے ہیں. جبکہ یہ تو دیکھو کہ ہے کون وہ. میں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ پورے دلائل کے ساتھ پڑھ کر, کس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کیا کہا سب سناؤں گا. لیکن پہلے میں بتا دوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صحابہ میں ہے, اور حضرت امیر معاویہ سرکار سے اتنا قریبی رشتہ رکھتے ہیں کہ عبد مناف کی سرکار کی چوتھی پشت پہ عبد المناف ہے. حضرت امیر معاویہ کے والد والدہ دونوں کی طرف سے 5ویں پشت پہ عبد مناف, یعنی سرکار کی خاندان کے قریش سے تعلق ہے. حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں, حضرت ہندہ آپ کی والدہ ہیں, اور حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی ہیں. سرکار کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی کون؟ حضرت امیر معاویہ. تو رشتے میں سرکار کے کون ہوئے؟ سالے ہوئے. سرکار کے سالے رشتے میں آپ ہوئے. کتنا قریبی تعلق ہے حضرت امیر معاویہ کا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ منصب صحابیت پر فائز ہیں. اور مقام صحابیت کیا ہے؟ یہ اتنا اونچا مقام, اور یہ مقام نمازوں سے نہیں ملتا, یہ مقام روزوں سے نہیں ملتا, یہ مقام جہاد فی سبیل اللہ سے نہیں ملتا, یہ مقام حج سے نہیں ملتا, یہ مقام صدقہ خیرات سے نہیں ملتا. آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہے دنیا نمازی کہے گی, صحابی نہیں کہے گی. پوری زندگی حج کرتا رہے دنیا حاجی کہے گی, صحابی نہیں کہے گی. اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے دنیا سخی کہے گی.
صحابی نہیں کہے گی. مقام صحابیت کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اور ایمان پر موت ہو گئی، وہی صحابی. آدمی نماز پڑھے نمازی ہو سکتا ہے، حج کرے حاجی ہو سکتا ہے، لڑائی جہاد کرے غازی ہو سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی تو وہی ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے. ارے چہرے مصطفیٰ کا ایک دیدار اتنا اونچا بنا رہا ہے، چہرے مصطفیٰ کی ایک جھلک اس مقام پہ آدمی کو فائز کر رکھی ہے کہ جس مقام پہ بڑے سے بڑا غوث نہیں پہنچ سکتا، ابدال نہیں پہنچ سکتا، اوتاد نہیں پہنچ سکتا، اغیاث نہیں پہنچ سکتے. اتنے اونچے مقام پر وہ ہے مقام صحابیت. اور انہی جماعت صحابہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے. اور یہ تو ایک اجماعی فضیلت ہے، لیکن انفرادی فضیلت یہ بھی تو حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وفقہ الآداب، رواہ احمد فی مسندہ. اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے. کیا مطلب؟ آقا دعا کر رکھے ہیں کہ اے اللہ، دعا کون کر رہا؟ مصطفیٰ جان رحمت کر رہا کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب یعنی قرآن کریم اور حساب کا علم عطا فرما، اور معاویہ کو عذاب سے بچا. نبی جن کے لیے دعا کرے. اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو عمیرہ صحابی مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس. اس حدیث کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. ارے تم حضرت معاویہ کو فاسق کہہ رکھے ہو، وہ حضرت امیر معاویہ تو ہدایت کا سبب ہے، حضرت امیر معاویہ تو قرب الہی کا سبب ہے. اتنا اونچا مقام ہے ان کا. مقام صحابیت پر اللہ نے آپ کو فائز کیا. اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، طبرانی نے معجم کبیر میں عبد الملک ابن عمیر سے روایت کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاویہ اذا ملکت فاحسن، اے معاویہ جب تم بادشاہ ہو جاؤ تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا. سرکار نے خبر دی کہ اے معاویہ تمہیں اللہ بادشاہ بنائے گا. اچھا یہاں پہ انتباہ کیا گیا، یعنی کچھ غلط فہمیاں جو لوگوں کے ذہن میں ہیں. جیسے کہ ایک روایت مشہور کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. یہ عوام میں روایت مشہور ہے جو جھوٹی ہے. تو حضور نے فرمایا جنتی جہنمی کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ روایت غلط ہے، اس لیے کیونکہ یزید رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے تقریباً 15 سال کے بعد پیدا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب دشمنوں نے روایت اڑائی جو حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، سرکار کی وحی لکھنے والے 13 لوگ تھے. کتنے؟ 13 لوگ، جن میں سے خلفائے راشدین، چاروں خلفاء جن کا ہم نے ذکر کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ چاروں خلفاء ہے نا. ان کے علاوہ عامر ابن فہیرہ، عبداللہ ابن ارقم، عبی ابن کعب، سعد ابن قیس ابن شماس، خالد ابن سعید ابن عاص، حنظلہ ابن ربیع اسلمی، زید ابن ثابت، شرحبیل ابن حسنہ، اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم. سمجھے؟ جو قرآن لکھا کرتے تھے نبی کی بارگاہ میں وہ 13 لوگ ہیں. ان میں سے حضرت امیر معاویہ بھی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت کو زیادہ انجام دیتے تھے. ارے بولیے سبحان اللہ. یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ کا. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات، آپ کی کتاب مرقات، یہ مشکات کی شرح مشکات شریف کی، اس میں تحریر فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص شاگردوں میں سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کون ہے؟ سلیمان بن عبد الملک کے بعد یہی خلیفہ بنے، بنو امیہ کے فرد ہیں اور سب سے پہلے مجدد ہیں. کون؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم دین، محدث، ولی کامل. ان سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غبار دخل فی انفی فرس معاویہ حین غدا فی رکاب رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من قضا عمر ابن عبدالعزیز. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا ہے، اور جہاد کے موقع پر جو گھوڑے کی ناک میں دھول اور مٹی گئی تھی، سمجھ رہے نا؟ گھوڑے کی ناک میں جو مٹی داخل ہوئی تھی تو وہ مٹی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے. ارے صدیوں پہلے جو حضرت عبداللہ ابن مبارک گزرے ہیں، اتنے بڑے محدث اور امام، ان کی مانو گے یا جو آج کل کے جو گھوم رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف پرچے بانٹتے ہوئے ان کی مانو گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے جو سرکار کے ساتھ جہاد کیا ہے اور آپ کے گھوڑے کی ناک میں جو مٹی گئی تھی دھول، وہ دھول حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے. کون عمر ابن عبدالعزیز؟ وہ عمر ابن عبدالعزیز کہ جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا. چاروں خلیفہ کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو شمار کیا گیا کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہے. وہ عمر ابن عبدالعزیز کہ جن کی زیارت کرنے کے لیے خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے، جن سے ملنے خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے. اتنے بڑے امام، ان کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں. بتائیے اب کس کی مانیں گے ہم؟ ارے ہمارے سامنے تو ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں، حدیثیں ہیں. اب یہ سب چھوڑ کر کیا یہ دنیا دار لڑکے جو رافضیوں کی صحبت میں رہ کر اہل بیت اتارے کی محبت کا غلط استعمال کر کے صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی توہین کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی مانیں؟ اور جو ہمارے اماموں نے لکھا ہے، حضرت علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں. کون ہے علامہ قاضی عیاض؟
ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب شفا شریف، کتاب الشفا، اتنی حدیث پاک کی کتاب سرکار کے اوصاف پر آپ نے حدیث سے جمع فرمائی. اتنے مبارک اور اتنے بابرکت ان کی کتاب اتنی عظیم کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک کتاب مقبول ہے. اس کتاب کے مصنف حضرت علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ علامہ معافی ابن عمران علی رحمت الرضوان سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے افضل ہیں. یہ سنتے ہی علامہ ابن عمران غضبناک ہو گئے اور فرماتے کہ لا یقاسو احد باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کسی کو قیاس مت کرو. حضرت امیر معاویہ سے افضل بتایا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو. کیا کہا حضرت ابن عمران نے کہ نکی امیر معاویہ صحابی ہے، ان پر کسی کو قیاس مت کرو، یہی کہا نا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ معاویہ تو صاحبہ و سہرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ عز و جل. حضرت معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے صالح ہیں، آقا کے ان کے کاتب وحی اور خدا عز و جل کی وحی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں. ارے جو حضرت امیر معاویہ پر یقین نہیں رکھتا وہ قرآن پہ بھی یقین نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن کو امیر معاویہ نے بھی لکھا ہے. حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ نسیم الریاض شرح شفا، علامہ شہاب الدین خفاجی بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے نسیم الریاض کتاب لکھی. اب یہ نسیم الریاض کیا ہے؟ تو علامہ قاضی ایاز نے جو کتاب الشفا لکھی ہے یہ اس کی شرح ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام قاضی ایاز تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص، حضرت غور سے سنو، حضرت علامہ قاضی ایاز نے لکھا ہے یہ، اور اسے نسیم الریاض میں علامہ شہاب الدین خفاجی نے نقل کیا کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتوں سے ایک کتا ہے. جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرے، آپ پر طعن کرے. بتائیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ عتیق الرحمن مائک پہ بیٹھا تھا اور ہاتھ کے چلا گیا. دلیل سے کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلاف نے کہا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے. نہیں تو دیکھ لینا نسیم الریاض کتاب الشفا اٹھا کر. اور حضرت علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں معاویۃ ذو المناقب الجمتی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مناقب اور بڑی خوبیوں والے ہیں. حضرت علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. اور حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اما معاویۃ فہو من العدول الفضلاء والصحابۃ الاخیار، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل فضلاء اور بہترین صحابہ میں سے، عادل بہت بڑے متقی پرہیزگار، فضلاء فضیلت والے مرتبے والے صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ تحریر فرما رکھے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی عادل ثقہ ہیں، اسی لیے متقی بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، عادل ہیں، شریعت کے پابند ہیں، آپ ثقہ ہیں، تعامل ضبط بھی مضبوط، عقل بھی بڑی روشن. اسی لیے اب غور سے سنو یہ بات کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے ان اصحاب نے روایت لی ہے. اگر حضرت امیر معاویہ ظالم ہوتے، فاسق ہوتے، اسلام سے باہر ہوتے تو یہ اصحاب ان سے روایت لیتے. اور کون لے رہا ہے روایت؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعید ابن یزید، حضرت نعمان ابن بشیر، حضرت ابو سعید خدری جیسے فقیہ اور مجتہدین اصحاب ان سے حدیث روایت کی. اسی طرح حضرت جبیر، حضرت ابو ادریس خولانی، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت خالد ابن معدان، حضرت ابو صالح سمان، حضرت حمام ابن قطبہ اور حضرت قیس ابن ابو حازم جیسے جلیل القدر تابعین، فقہا اور علماء نے ان سے حدیث روایت کی ہے حضرت امیر معاویہ سے.
یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یقین ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو, قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ ارے بولیے, بخاری شریف. اور صرف امام بخاری نہیں بلکہ امام بخاری تو ہے ہی ہے, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد, نسائی, بہیقی, طبرانی, یہ تمام محدث ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں بیان کی. ارے بخاری شریف کتاب العلم میں جو حدیث ہے واللہ یؤتی انا قاسم من یرید اللہ یفقہہ فی الدین, من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین, جو حدیث ہے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے. امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں. امام بخاری, امام مسلم وہ محتاط محدثین ہے کہ جس راوی کے اندر ذرا سا بھی عیب پالے تو وہ اس کی حدیث نہیں لیتے تھے, لیکن ان اصحاب نے, ان محدثین نے اپنی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کو قبول کر لیا. تو ان کا قبول کر لینا ببانگ دول اعلان کر رہا ہے کہ ان سب کے نزدیک حضرت امیر معاویہ متقی بھی ہے, عادل بھی ہے, ثقہ بھی ہے اور قابل روایت بھی ہے. اب پھر مت کہنا کہ ناگپور کے مولوی نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے. امام بخاری کی بات بتا رہا ہوں, امام مسلم کی بات بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی روایتیں لی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت امیر معاویہ یہ تو ظالم تھے, ان کی وجہ سے ہی معاذ اللہ سارے واقعات رونما ہوئے, ان کی وجہ سے انہوں نے حضرت علی کی, بتاؤں گا بھی حضرت علی کی مخالفت کیوں کی مخالفت کی, کیونکہ یہ بھی بتاؤں گا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ارے مزاج عمر کو کون نہیں جانتا ہے. حضرت خالد ابن ولید کی ایک چھوٹی سی شکایت آئی تھی, اور حضرت خالد ابن ولید وہ ماکر جرنیل تھے کہ جن کے نام سے سارا روم کانپتا تھا. حضرت خالد ابن ولید کو سرکار نے سیف اللہ کہا تھا, سیف اللہ, سمجھ رہے, سیف اللہ. 500 صرف 500 سپاہیوں کو لے کر 60,000 دشمنوں سے بھیڑ گئے تھے خالد ابن ولید. وہ بہادر ہے. میدان جنگ میں حضرت خالد ابن ولید جب ہوتے تھے تو ایک ایک سپاہی ابن ولید ہوتا تھا, اور پورا لشکر جانتا تھا کہ ابن ولید جب تک ہمارے سپہ سالار ہیں ہم کوئی جنگ نہیں ہار سکتے. لیکن اس کے باوجود, اتنی خوبیوں کے باوجود, حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا. بس ایک شکایت آئی تھی کہ آپ نے ایک شاعر کو ان کی تعریف کرنے کی وجہ سے کچھ پیسے انعام میں دے دیے. بتائیے, ایک معمولی سا, لیکن حضرت عمر نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا. لیکن یہی حضرت عمر ہے جو حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا حاکم بنا کے رکھے ہوئے, دمشق کا گورنر بنا کے رکھا ہے. حضرت عمر دنیا سے چلے گئے لیکن حضرت امیر معاویہ کو ہٹایا نہیں. اگر حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر ہوتے تو حضرت عمر آپ کو کبھی رکھتے گورنر؟ اور پھر حضرت عثمان غنی نے بھی آپ کو, بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پورے ملک شام کا آپ کو حاکم بنا دیا تھا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے. اور ایک سب سے خاص بات, پوری تقریر یاد رکھنا مت رکھنا, لیکن یہ یاد رکھ لینا, میں نے کہا تھا ابھی تبصرہ کروں گا, کس بات پہ کہا تھا, یہی تو بھول گیا. اب باہر نکلے تو کیا یاد رہے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط پر حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی, یہی نا. اچھا, سب سے خاص بات اب یہی پہ, حضرت امیر معاویہ کے خلاف واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر اور نہ جانے کیا کیا. تعجب کی بات ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ پرچے بانٹ رہے ہیں. معاذ اللہ, بولیے معاذ اللہ. ارے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے, کم سے کم ایسی کوئی تحریر آ گئی تو پہلے اپنے سنی علماء سے مشورہ کر لیتے, کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہنا یہ مذہب اہل سنت نہیں ہے.
یہ تو دشمنان صحابہ کا کام ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط پر صلح کی اور خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی. صلح کر لی. کیا کی؟ صلح کی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنا بتا رہا ہے. حضرت امام حسن کا پھر جملہ دہرا رہا ہوں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنا. صلح سمجھتے ہیں؟ صلح کے بعد دشمنی نہیں رہتی ہے، دوستی ہوتی ہے. 2 لڑکے آپس میں لڑ پڑے، آپ نے جا کے صلح کرا دی، مطلب آج سے دشمنی ختم. یہی نا؟ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، عہد و پیمان ہوا. تو امام حسن کا صلح کرنا حضرت امیر معاویہ سے بتا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فاسق و فاجر نہ کی ہے. حضرت امیر معاویہ گناہگار نہ کی ہے. حضرت امیر معاویہ اسلام سے باہر نہ کی ہے. اگر حضرت امیر معاویہ فاسق ہوتے، حضرت امیر معاویہ اگر اسلام کے خلاف ہوتے، حضرت امیر معاویہ اگر اسلام کے دشمن ہوتے، تو حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ سے صلح نہیں کرتے بلکہ جنگ کرتے، لڑائی کرتے. کیونکہ فاسق سے جنگ کی جاتی ہے، اسلام کے دشمن سے لڑائی کی جاتی ہے، صلح نہیں کی جاتی. سمجھ گئے؟ سب سے بڑی دلیل یہی ہے ہمارے پاس حضرت امیر معاویہ کی حقانیت کی، کہ آپ حق پر تھے اس معاملے میں. ہاں، حضرت علی سے جو آپ نے جنگ کی، اس میں حضرت امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی. اس سے خطا اجتہادی ہوئی، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جبکہ فلاں مسئلے میں انہوں نے یوں کیا تھا. یعنی حضرت علی سے جنگ کی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں. کیوں کی ابھی بتاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اصاب انہ فقیہ، یعنی حضرت امیر معاویہ خود مجتہد ہیں اور انہوں نے اجتہاد میں غلطی کی. مجتہد اگر غلطی بھی کرے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اجتہاد میں خطا ہوئی لیکن گناہگار نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت ان کو دے دی. خلافت کیوں دی؟ ارے مستحق تھے تبھی تو دی. اور خلافت کا مستحق کون ہوتا ہے؟ جو عادل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، شریعت کا پابند ہو، اللہ اس کے نبی کا فرما بردار ہو، صحابہ کا دشمن نہ ہو، اہل بیت کا دشمن نہ ہو، وہی تو خلیفہ بنے گا. حضرت امیر معاویہ کو خلافت آپ نے سونپ دی ہے نا. اب دیکھو دوسرا جواب. حضرت امیر معاویہ اگر دین کے دشمن ہوتے، جبکہ حضرت امیر معاویہ نے تو حضرت امام حسن کے والد سے لڑائی کری. کس سے لڑائی کری؟ ارے بولیے نا، حضرت علی سے. امام حسن کے والد سے لڑائی کی، جنگ کی، ہزاروں لاشیں بہی، خون بہا. لیکن امام حسن انہی کو خلافت دے رہے ہیں. اچھا یہ مت سوچنا کوئی کہ ڈر کے دیے تھے یا دب کے دیے تھے. امام حسن دبے نہیں تھے. ارے 40,000 لوگ امام حسن کے اشارے پر جان قربان کرنے تیار تھے. امام حسن نے ڈر کر دب کر نہیں دی، بلکہ امام حسن نے صرف اس لیے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی کہ اب قوم میں مزید انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو، خون نہ بہے. اس لیے تو خلافت امام حسن کا حضرت امیر معاویہ کو دینا بتا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس کے مستحق تھے. ورنہ یہی امیر معاویہ ہے کہ جن کے بیٹے یزید نے جب خلافت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو خلیفہ کہا، اپنی بیعت لینا چاہا،
تو یہی امام حسن ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ نہ کی مانا، یزید کی خلافت نہ کی لی، نہ اس کی بیعت قبول کی، بلکہ اس سے جنگ کیا، اس سے لڑائی کی، اس سے صلح نہیں کی۔ امام حسن بتا رکھے ہیں کہ امیر معاویہ کو اس لیے ہم نے خلافت دے دی کیونکہ وہ خلافت کے مستحق ہے، اور امام حسین بتا رکھے ہیں کہ ہم نے یزید سے اس لیے جنگ کی کیونکہ وہ خلافت کا مستحق نہیں ہے۔ سمجھے؟ اس لیے ہم دونوں شہزادوں کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح اور محبت کرتے ہیں، اور امام حسین کے طریقے پہ چلتے ہوئے یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ کتنی کلیئر بات ہے تاریخ میں۔ حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ سے صلح کر رہے ہیں، اور آج تم قوم کو لڑا رہے ہو، قوم کو گستاخ بنا رہے ہو حضرت امیر معاویہ کا۔ چلو ٹھیک ہے، آج ہم حضرت امیر معاویہ کی تائید کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو امام حسن کو کیا کہو گے پھر؟ اور وہ امام حسن، اچھا یہ بتائیے، امام حسن اتنے متقی پرہیزگار، کوئی اگر دین کا دشمن ہو تو دین کے دشمن کا کوئی تحفہ لے سکتے ہیں؟ بولو، لے سکتے کبھی؟ نہیں لے سکتے۔ دین کے دشمن کا تحفہ ہمارے آقا ہمارے بزرگ لے ہی نہیں سکتے، اور پھر وہ خاندان کی جو دینا جانتا ہے۔ لیکن یہی حضرت امام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لاکھ درہم حضرت امام حسن کو دیے تو آپ نے لے لیے، حضرت امیر معاویہ کا تحفہ آپ نے قبول کر لیا۔ کون قبول کر رہا؟ امام حسن۔ جب ہمارے بزرگوں میں آپس میں لڑائی نہیں کی تو نوجوانوں تم کیوں لڑ رہے ہو صحابہ اور بزرگوں کے نام پر؟ اب اتنی پرانی بات ہو گئی تو کس کی مانو گے؟ جلدی بولو۔ ارے ہم اپنے بزرگوں کی مانیں گے نا، جن کی مان کر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام اعظم کی مانیں گے، سرکار غریب نواز کی مانیں گے، سرکار غوث پاک کی مانیں گے، سرکار محبوب الہی کی مانیں گے، اور یہ سب وہ ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں۔ تو اب بتاؤ، ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر کہ چند نئے نئے لوگ جو رافضیوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں، جنہیں اردو صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، تاریخ کی تہ سے واقف نہیں، ان کی مانیں گے ہم؟ ارے ہمارے بزرگ ہیں، صحابی ہیں، لہذا جو ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کا نظریہ ہے وہی ہمارا نظریہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ایک بات اور سن لو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا دیگر جو اصحاب میں نام لوں گا بھی، ان کا مولا علی سے یا صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رہا ہے، اختلاف ہے، دشمنی نہیں ہے، کیونکہ سب کے دل ایک دوسرے سے کے لیے صاف اور پاک ہے، کیونکہ شریعت کا تقاضا، سب شریعت کے پابند، ہر صحابی مجتہد، وہ اپنے اجتہاد پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے اجتہاد پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن دلوں میں کینہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علامہ محمد ابن محمود عاملی اپنی کتاب نفائس الفنون میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس سے کہا، حضرت امیر معاویہ نے مجلس جمع کے رکھی ہے، اور حاضرین مجلس سے حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، من انشاء شعرا فی مدحی علی کما یلیق بہ آتیتہ بکل بیت الفا دینار۔ کیا مطلب؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت علی کی تعریف میں ان کی شان کے لائق شعر کہے تو میں ہر ایک شعر کے بدلے میں 1000 دینار دوں گا۔ ارے کون بول رہا؟ حضرت امیر معاویہ بول رہے ہیں کہ میرے سامنے حضرت علی کی تعریف میں شعر کہو تو میں ایک شعر کے بدلے میں 1000 درہم دوں گا۔ تو اسی میں بڑھتے ہوئے ہے نا، عمر ابن عاص شاعر کا ایک شعر آپ کو اتنا پسند آیا کہ ایک ہی شعر پہ 7000 درہم دے دی۔ اگر حضرت علی سے دشمنی ہوتی، دل میں بغض ہوتا،
تو حضرت امیر معاویہ اپنی مجلس میں حضرت علی کی تعریف کرواتے ہیں؟ ہاں نہیں۔ اچھا اختلاف ہوا کیوں ہوا جانتے ہیں؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، تو قوم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ قاتلین امام حسین حضرت عثمان غنی کا سے بدلہ لیجیے، حضرت عثمان غنی کے قتل کا قصاص چاہتے ہیں۔ لیکن بعض مصلحتوں کے تحت، ایک تو مصر کے لوگ تھے، اگر حضرت علی فی الوقت قصاص لیتے تو پورا مصر اسلام کے خلاف، مدینے کے خلاف ہو جاتا، یعنی خلافت کے خلاف اٹھ جاتے، کچھ مصلحتیں تھیں۔ اور حضرت علامہ مفتی شریف الحق شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی اگر قصاص لیتے تو کس سے لیتے، اور لیتے تو کس کے کہنے پہ لیتے؟ کیونکہ حضرت علی ہے قاضی ہے، حضرت علی کی بارگاہ میں کوئی مدعی آیا ہی نہیں۔ قاضی جج کب فیصلہ کرتا ہے؟ کورٹ میں، جب کوئی کیس دائر کرے۔ ارے کمپلینٹ نہ آئے نا تو پولیس والے ایکشن بھی نہیں لیتے ہیں کیا؟ صاحب بولو، پولیس والے مار پیٹ ہو رہی ہے چھڑا لیں گے، لا لیں گے اٹھا کے، لیکن رپورٹ نہیں لیتے۔ بھیا کمپلینٹ کسی نے کیا ہی نہیں، اب کس کی رپورٹ لیں؟ ہوتا نا، بغیر کمپلینٹ کے پولیس والے رپورٹ نہیں لیتے، کسی کو مجرم نہیں گردانتے۔ وہ تو عدالت شریعہ حضرت مولا علی کی عدالت ہے۔ کسی نے حضرت عثمان غنی کے قصاص کا کیس حضرت علی کی عدالت میں دائر ہی نہیں کیا، حضرت عثمان غنی کے خاندان کے کوئی پہنچے ہی نہیں، اور نہ انہوں نے کسی کے اوپر کہا کہ اس نے قتل کیا، اس نے کیا، نہ مدعی ہے نہ مدعا علیہ ہے۔ تو حضرت علی قصاص لیتے تو کس کے کہنے پر، اور قصاص لیتے تو کس سے لیتے؟ گواہ تو ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت ساری وجہ ہے جو حضرت علی نے قصاص نہیں لیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ دیکھو علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینے میں کوتاہی کر رہے ہیں، دشمنوں نے لکھ دیا۔ اور اس میں سب سے آگے عبداللہ ابن سبا کا گروپ تھا، جس کی جو رافضیت جس کی پیداوار ہے، اسی سے یہ رافضی چلے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا، اس نے بہت نمایاں کردار نبھایا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک قاصد کو بھیجا، 2 کو بھیجا، 3 کو بھیجا، اے علی آپ قصاص دیجئے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مصلحتوں کے تحت قصاص نہیں لے سکتے، اور دوسری چیز یہ کہ لیتے کس سے، کوئی بتائے تو۔ سمجھ گئے نا آپ عدالت والی بات؟ آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کر دی، کہا کہ علی جب عثمان غنی کی قتل کا بدلہ نہیں لے سکتے تو امور خلافت علی کیا سنبھالیں گے؟ تو حضرت امیر معاویہ کو ایسا لگا کہ حضرت علی اس منصب کے مستحق نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ آپ پر لشکر کشی کرنے نکل گئے۔ ادھر مولا علی نے بھی لشکر تیار کیا، حالات بن گئے۔ اور خاص بات بتاؤں، جنگ صفین جو ہے نا، تو بعد میں ہوئی، اس کے پہلے لشکر کشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ یہ پہنچے، اور اسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ کو کچھ کا کچھ بتایا۔ مثلا حضرت عائشہ ایک وادی میں گزری تو کتے بھونکنے لگے، کہے کون سی وادی ہے؟ کفلا۔ تو آپ کہتی ہیں کہ مجھ سے سرکار نے کہا تھا کہ عائشہ ایک رات ایسی آئے گی جس پہ کتے تیرے اوپر بھونکیں گے، یعنی جب سواری گزری تو کہا یہ وہی تو نہیں ہے، آپ لوٹنے لگی تو کہا نہیں یہ وہ وادی نہیں ہے، لوگوں نے جھوٹ کہا، آپ آگے بڑھی۔ لیکن جنگ ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت مولا علی کے درمیان جنگ صفین۔ لیکن کوئی بھی مسلمان کسی ایک گروہ کو برا نہیں کہے گا، سب یہی کہیں گے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ ہیں، ہاں ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ حضرت علی اس مسئلے میں حق پر تھے، حضرت علی حق پر تھے اس مسئلے میں، ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ سے۔ تو قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے آمنے سامنے آ گئے۔ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا اور کرایا. اگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہ کرتے تو مسلمانوں کا اتنا قتل نہ ہوتا, اور مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو الزام حضرت امیر معاویہ پہ آپ لگا رہے ہیں کہ ہزاروں مسلمان قتل ہوئے, جو مسلمان کو قتل کر وہ جہنم میں جائے, تو یہ الزام حضرت عائشہ پر بھی آ جائے گا, حضرت طلحہ پہ بھی آئے گا, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بھی آئے گا, کیونکہ انہوں نے بھی تو حضرت علی سے جنگ کی ہے. تو اس جنگ میں کون تھا؟ دونوں طرف مسلمان تھے, دونوں طرف ایمان والے تھے, جنگ ہوئی. تو اس کا یہ جواب سب سے بہترین جواب دیا گیا کہ کسی مومن کے قتل کرنے کی 3 صورتیں. کتنی صورت ہے؟ ارے آپ سو تو نہیں رہے, بور تو نہیں ہو رہے؟ بات تھوڑی علمی آ گئی. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر خصوصیت سے بیان کریے, اس لیے پوری تیاری سے آیا ہوں میں بھی, ہے نا, کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں, لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف لوگوں کے دماغ میں غلط باتیں ڈال رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آج بہت ساری باتیں صاف کر دی جائیں گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے جنگ کی. الزام یہ لگا کہ آپ نے مسلمانوں کو قتل کیا, یہ الزام لگا. تو یہ الزام حضرت علی پہ بھی تو پلٹ جائے گا کہ مولا علی کی بھی تلوار تھی, جو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی تو مسلمان تھے, ایمان والے تھے, وہ بھی تو قتل ہوئے. تو یہ اعتراض بیجا ہے, تمہارا اعتراض بزرگوں کو پھنسا رہا ہے, معاذ اللہ, بس بزرگوں کی توہین کر رہا ہے. کسی بھی مسلمان کو قتل کرنے کی, ہے نا, 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے قتل کو حلال سمجھے, کسی مسلمان کو کہ قتل کو حلال سمجھ کے قتل کرنا یہ کفر ہے, کیونکہ قتل مومن حرام اور حرام کو حلال جاننا کیا ہے؟ کفر, ہے نا. دوسری کہ مومن کے کفر کو حرام جانتا ہے, مومن کے قتل کو حرام جانتا ہے, حلال نہیں جانتا اسے, لیکن دنیاوی جھگڑے میں اسے قتل کر دیا. یہ کفر نہیں ہے, یہ فسق ہے. اب فاسق ہے کہ اس نے ایک حرام کام کیا. مومن کی جان کو مارنا, قتل کرنا حرام, اس نے قتل کر دیا تو حرام کیا. اور تیسری صورت خطائے اجتہادی, ہے نا, ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا, یہ نہ کفر ہے نہ فسق. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ اسی تیسری قسم میں داخل ہے. آپ مجتہد تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے پہلے جو میں نے بتایا ابھی کہ آپ نے اجتہاد کیا, تو گویا اجتہاد میں غلطی ہوئی, لیکن یہ فسق نہیں ہے نہ کفر ہے, بلکہ حضرت امیر معاویہ اس سے بری ہے نا. اور یہ الزام بھی حضرت امیر معاویہ کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ آپ نے یزید کو خلیفہ بنایا. ایک اعتراض اور ہے, میں اس کا جواب نہیں دے رہا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن پہ زیادہ بوجھ ہو رہا ہے نا. انشاءاللہ کل ول بات آ گئی تو پھر بتا دوں گا, لیکن یہ آخری بات سن کے چلے جائیں کہ حضرت امیر معاویہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پورے واقع کربلا کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ پہ. وہ اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنایا. اگر خلیفہ یزید کو بناتے نہیں, واقعہ کربلا ہوتا نہیں, اتنا ظلم و ستم اہل بیت اطہار کی توہین نہیں ہوتی, ہے نا. تو یہ پوری ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ حضرت امیر معاویہ پہ. کل کو ایک فرقہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ پوری غلطی معاذ اللہ حضرت امام حسن کی, کیونکہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا اور حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا. سمجھ رہے آپ؟ یعنی کتنے بیجا اعتراض جو ہمارے بزرگوں کی توہین پر مشتمل ہے, جو ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں. لہذا ایسے اعتراض پہ نہ جائیں. یقیناً یزید نے جو کیا بہت برا کیا. یزید پہ دنیا ملامت کرتی رہے گی, پھٹکار پڑتی رہے گی. یزید سے ہم نفرت کرتے تھے, کرتے رہیں گے, لیکن یزید نے جو کرتوت کیا اس کی تمام تر ذمہ داری صرف یزید پر ہے, حضرت امیر معاویہ پہ نہیں ہے. کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو کچھ وصیتیں بھی کی تھی. آپ نے آخر وقت میں یزید سے کہا تھا, اے یزید, امام حسین کا احترام کرنا, پہلے انہیں کھلانا پھر تو خود کھانا, پہلے انہیں پہنانا پھر تو پہننا, ان کی ہر رائے پہ عمل کرنا,
उनसे खिलाफत, उनसे बैयत में जबरदस्ती मत करना, कहा था हजरत अमीर मुआविया। वसीयत की थी अपने यजीद को, बेटे को अपने। लिहाजा जो कुछ भी हुआ उसकी तमाम तर जिम्मेदारी यजीद पर है, शिमर पर है, इब्ने जियाद पर है, इब्ने साद पर है, और यजीद के उन नाहंजार मुशीरों पर है जो अहले बैत अतहार के दुश्मन थे। हजरत अमीर मुआविया इससे बरी है, साहबी रसूल है, आपकी फजीलत पर हदीस करीमा शाहिद है, इजमाई हदीसें भी है, इनफरादी हदीसें भी है। रब तबारक व तआला हम तमाम को अपने सहाबा का, बुजुर्गों का, अहले बैत अतहार का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन मिलकर। और अगर हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से कोई आपको वरगलाता है तो मेरी भी मत मानना, मेरी भी नहीं, अगर मुझ पे शक हो, बुजुर्गों की मानना। अल्लामा काजी अयाज ने जो लिखा, इमाम कस्तलानी ने लिखा, इमाम बुखारी ने लिखा, उनकी मानना। मानेंगे ना? हाँ, कोई पर्चा पॉम्पलेट आ जाए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो यकीन तो नहीं करेंगे। और बहुत सारी बातें आपके ज़हन नशीन हो गई होगी, इंशाअल्लाह अगर कोई एतराज करे तो जवाब भी देंगे। अरे बोलिए ना इंशाअल्लाह। रब तबारक व तआला हम तमाम को अपने अकाबिरीन का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।